کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی مشین بنانا ممکن ہو جو بالکل انسانوں کی طرح سوچے، سیکھے اور نئی چیزیں بھی ایجاد کرے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیپ مائنڈ کی۔ یہ ایک ایسی کمپنی کی کہانی ہے جس کا ایک ہی مقصد تھا، آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یعنی AGI کو حقیقت بنانا۔ اچھا، تو یہ AGI ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں ایک ایسی ذہانت جو کوئی بھی ذہنی کام انسانوں کی طرح بلکہ شاید ان سے بھی بہتر کر لے، اور یہ سمجھنے کہ یہ ایک ایسا انقلاب ہے جو ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ سکتا ہے۔ تو آئیے ڈیپ مائنڈ کے اس زبردست سفر کو سمجھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ خواب کیسے شروع ہوا، پھر انہوں نے کھیلوں سے کیسے سیکھا، سائنس کی ایک بہت بڑی پہیلی کو کیسے حل کیا، اور آخر میں بات کریں گے کہ اس ٹیکنالوجی کی طاقت کے ساتھ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور اس خواب کے پیچھے جو شخص ہے وہ ہیں ڈیمس حسابس، ڈیپ مائنڈ کے شریک بانی۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا مقصد صرف AGI بنانا نہیں، بلکہ اسے ایک ایسے آلے کے طور پر استعمال کرنا ہے جو سائنس کے سب سے بڑے مسائل حل کر سکے۔ تو یہ صرف ایک کمپنی کا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ ذہانت کی گتھی کو سلجھا کر انسانیت کی مدد کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش تھی۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے شخص سے جو بچپن سے ہی انسانی دماغ کے کام کرنے کے طریقے سے بہت متاثر تھا۔ ڈیمس حسابس بچپن سے ہی ذہانت کے گرویدہ تھے۔ پہلے شطرنج میں کمال حاصل کیا، پھر مشہور ویڈیو گیمز بنائے۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے رہے کہ ہمارا دماغ آخر کام کیسے کرتا ہے، کیسے سیکھتا ہے۔ یہی جستجو انہیں نیورو سائنس تک لے گئی، اور پھر انہوں نے ڈیپ مائنڈ کی بنیاد رکھی تاکہ ایک ایسی مصنوعی ذہانت بنا سکے جو خود بخود سیکھ سکے۔ اچھا، اتنا بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے شروعات کہاں سے کی جائے؟ ڈیپ مائنڈ نے کھیلوں کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے بچے کھیل کھیل میں سیکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی انہوں نے AI کو سکھانے کے لیے گیمز کو ایک بہترین ٹریننگ گراؤنڈ کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن شروع میں کوئی بھی اس آئیڈیا پر پیسہ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ AGI بنانے کا خواب سرمایہ کاروں کو ایک ایسی لاٹری کا ٹکٹ لگتا تھا جس کا نکلنا تقریباً ناممکن ہو۔ تو شروعات ہوئی کلاسک گیم پونگ سے۔ AI کو کوئی اصول نہیں بتائے گئے، کچھ بھی نہیں، بس ایک مقصد دیا گیا، سکور بڑھاؤ۔ اور شروع میں وہ بری طرح ناکام رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بچہ بار بار گر کر سائیکل چلانا سیکھتا ہے۔ اور نتیجہ صرف کچھ ہی مہینوں میں وہ اتنا ماہر ہو گیا کہ کوئی بھی انسان اسے ہرا ہی نہیں سکتا تھا۔ پونگ میں کامیابی تو صرف ایک شروعات تھی، اب وقت تھا دنیا کے کچھ سب سے مشکل چیلنجز کا سامنا کرنے کا۔ اگلا ہدف تھا گو۔ یہ ایک ایسا قدیم کھیل ہے جس کی پیچیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں ممکنہ چالوں کی تعداد پوری کائنات میں موجود ایٹموں سے بھی زیادہ ہے۔ کئی دہائیوں تک اسے AI کے لیے ایک ناقابل تسخیر پہاڑ سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر الفا گو نے دنیا کے بہترین کھلاڑی کے خلاف ایک ایسی چال چلی جسے موو 37 کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی غیر متوقع اور تخلیقی تھی کہ ماہرین کے مطابق کسی انسان کے لیے یہ سوچنا 10,000 میں سے ایک موقع کے برابر تھا۔ یہ صرف ایک جیت نہیں تھی، بلکہ یہ AI کی تخلیقی صلاحیت کا ایک شاندار ثبوت تھا۔ اس جیت نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ خاص طور پر چین کے لیے یہ ایک سپٹنک لمحہ تھا، ایک ایسا ویک اپ کال جس نے عالمی سطح پر AI کی ایک نئی دوڑ شروع کر دی۔ سب کو احساس ہو گیا تھا کہ کچھ بہت بڑا ہو رہا ہے۔ کھیلوں میں فتح کے بعد ڈیپ مائنڈ نے سائنس کا رخ کیا۔ انہوں نے پروٹین فولڈنگ کے 50 سالہ پرانے مسئلے کو حل کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ دیکھیں، ہمارے جسم میں پروٹینز ہر کام کرتے ہیں، اور ان کی شکل ہی ان کے کام کا تعین کرتی ہے۔ اگر ہم یہ شکل جان لیں تو کینسر اور الزائمر جیسی بیماریوں کا علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے CASP مقابلے میں حصہ لیا، جسے پروٹین فولڈنگ کا اولمپکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں دنیا بھر کی ٹیمیں کمپیوٹرز کا استعمال کر کے پروٹین کی ساخت کی پیش گوئی کرتی ہیں، اور پھر ان کے نتائج کو اصلی ساخت سے ملایا جاتا ہے۔ اور پھر الفا فولڈ نے یہ ناممکن کام ممکن کر دکھایا۔ انہوں نے نہ صرف یہ مسئلہ حل کیا، بلکہ 200 ملین پروٹینز کی ساخت کا ڈیٹا بیس پوری دنیا کے لیے مفت فراہم کر دیا۔ سوچئے ذرا، یہ انسانیت کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جو نئی دوائیں بنانے سے لے کر ماحولیاتی مسائل حل کرنے تک ہر شعبے میں انقلاب لا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ اتنی زبردست طاقت بنا رہے ہوں
جو انسانیت کا رخ بدل سکتی ہو، تو اس کے ساتھ آنے والی ذمہ داری کا احساس بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ کامیابیاں ہمیں کچھ بہت سنجیدہ اخلاقی سوالات کی طرف لے جاتی ہیں۔ ماہرین ہمیں AGI کے کچھ ایسے خطرات سے آگاہ کرتے ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے، جیسے خودکار ہتھیار، مالیاتی نظام پر کنٹرول، انسانی سوچ کو بدلنا، بڑے پیمانے پر غلط معلومات پھیلانا اور ایسی ٹیکنالوجی بنانا جو شاید ہماری سمجھ سے بھی باہر ہو۔ اس صورتحال کا موازنہ اکثر مین ہیٹن پروجیکٹ سے کیا جاتا ہے، جس نے ایٹم بم بنایا تھا۔ اس وقت بھی سائنسدانوں نے انسانیت پر ایک ایسی طاقت کو مسلط کیا تھا جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج AI کے ساتھ بھی ویسی ہی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ یہ سب ہمیں ایک اہم موڑ پر لے آتا ہے جہاں ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو آخر کس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ AGI کی آمد انسانی تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گی، اس سے پہلے کا دور اور اس کے بعد کا دور۔ یہ نیا دور کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والی نسلوں کے لیے ہماری آج کی حکمت عملی پر منحصر ہوگا۔ ذرا سوچئے، جب ایک مشین اپنے بنانے والے سے زیادہ ذہین ہو جائے تو اصل میں کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہمیں مل کر ڈھونڈنا ہے، تاکہ یہ ٹیکنالوجی ہمیشہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہی استعمال ہو۔ AI انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب ثابت ہو سکتا ہے، شاید آگ یا بجلی کی ایجاد سے بھی بڑا۔ سوال یہ نہیں کہ یہ کب ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ بحیثیت انسان کیا ہم اس تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟